اسی طرح حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ انہوں نے سوال کیا حضور یہ حیض والی عورت کے بارے میں کیا حکم؟ اس کی بھی وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ جتنے یہودی قوم ہیں نا، ان کے نزدیک حیض کی حالت میں عورت ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتی، اس کو اپنے گھر سے الگ کر دیتے، الگ کمرہ بنا ہوتا تھا، وہ وہی رہتی، اس کا کھانا پینا وہی پہنچا دیا جاتا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، مل بھی نہیں سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب صحابہ نے پوچھا حضور ہمارے لیے شریعت اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ حیض جو ہے یہ پلیدی ہے، ناپاکی ہے، اس سے بچو۔ حالت حیض کے اندر میاں بیوی کا ملنا جو ہے جماع کرنا منع ہے، اور اس وقت تک ان کے ساتھ جماع نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ باقی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا یہ شریعت میں بند نہیں ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ گھر کا کھانا پکائے، اکٹھے بیٹھ کے کھائے، بچوں کو کھلائے، تاکہ خامد کے ساتھ ایک بستر پہ سوئے، ایک لحاف کے نیچے سوئے، صرف جمع کرنا حرام، باقی کسی چیز پہ پابندی نہیں۔ کتنی آسانی ہو گئی امت کے لیے قیامت تک۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، چونکہ بی بی عائشہ کا حجرہ آپ نے دیکھا ہے یا دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ناولینی کہ مجھے مسجد سے ایک مسلح جو ہے وہ پکڑا دو۔ تو اس نے عرض کیا سنا نہ حیض، میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ تو مسجد آپ نے فرمایا ان الحیضۃ لیست فی یدک، حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو مسلح۔ حیض کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، یہ تو نہیں کوئی چیز پڑی اتنا اٹھا لو۔ تو اس لیے یہ بات شریعت نے واضح کر دی ہے کہ اسلام میں حالت حیض میں عورت کوئی چھوت چھات کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو جاتی کہ اس کو الگ قید کر دو، وہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے گی، کھانا پکائے گی، سب کچھ کرے گی، حتیٰ کہ میاں بیوی ایک لحاظ میں اکٹھے سو بھی سکتے ہیں۔ اچھا جماع کے علاوہ میاں بیوی آپس میں معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا تو کوئی منع نہیں، صرف جماع منع۔ اور اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ جماع کیوں منع ہے کہ وہ خون ہے اندر، تو اس کی وجہ سے مرد کو بھی بیماری لگے گی، عورت کو بھی بیماری لگے گی۔ اچھا یہ بھی ساتھ حکم ہو گیا کہ حتیٰ یطہرن، ایک ہے نا کہ ایک عورت کو 7 دن حیض ہے بند ہو گیا، لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تب بھی خاوند نہیں مل سکتا، وہ ایام پورے ہونے کے بعد غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میاں بیوی مل سکتے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو امت کے لیے قیامت تک کام آیا۔